قومی اسمبلی کے 9 اپریل کے اجلاس کا ایجنڈا جاری. تحریک عدم اعتماد ایجنڈے کا حصہ. مبینہ بین الاقوامی سازش کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کا فیصلہ. اور جانیے گا انڈیا میں دریافت ہونے والی پراسرار دیو ہیکل مرتبانوں کے بارے میں. یہ BBC اردو سروس ہے. عبید ملک سے خبریں سنیے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی کے 9 اپریل کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی جائے گی. اس 6 نکاتی ایجنڈے کا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پیش کردہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کی جائے گی. ادھر وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس مبینہ عالمی سازش کو سامنے رکھتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے گا. ان کا مزید کہنا تھا کمیشن تشکیل دیا ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے پیچھے چھپے کریکٹرز کو ان کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرے اور وہ قوم کے سامنے لائے جائے. جو TORs رکھے گئے ہیں کمیشن کے ان کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو مراسلہ ہے جیسے لیڈر آف اپوزیشن نے جب کہہ دیا کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا پتہ ہو کہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, یہ موجود ہے یا نہیں موجود. پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ مراسلہ موجود ہے تو اس کے اندر جو دھمکی ہے حکومت بدلنے کی وہ موجود ہے یا نہیں موجود. جمعے کی صبح کابینہ ڈویژن میں اسلام آباد میں تعینات اہم ترین سرکاری افسران کا ایک غیر رسمی اجلاس ہوا جس میں طے پایا ہے کہ نئے وزیر اعظم کے چارج سنبھالنے تک اہم سرکاری حکم نامے جاری کرنے کا کام روک دیا جائے گا. مزید تفصیل نادیہ سلیمان سے. اس اجلاس کی کارروائی سے باخبر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں آئندہ 2 دن کے دوران اہم نوعیت کے فیصلوں اور ان پر عمل کے لیے سرکاری حکم نامے جاری کرنے یا نہ کرنے کے مضمرات کا جائزہ لیا گیا. ذرائع نے بتایا کہ خاص طور پر کابینہ یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کسی بھی اہم تقرری یا برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے یا نہ کرنے کے قانونی اور سیاسی مضمرات کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں اہم معاملات کا فیصلہ ہونے تک کسی بھی اہم تقرری یا برطرفی کو نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا. دوسری جانب آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام حلقہ جات کی حلقہ بندیوں کے کام کا آغاز کر دیا ہے اور اسے ہنگامی بنیادوں پر 4 ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا. بیان کے مطابق اس حلقہ بندی کی بنیاد 2017 کی مردم شماری اور آبادی کے اعداد و شمار ہوں گے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیا ہے. اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عدالت کے لیے آئین کسی بھی حصے کے احترام اور تعمیل پر سمجھوتا نہ کرنا ضروری تھا. ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق یہ فیصلہ آئینی جمہوریت کے استحکام کے لیے دیرپا اثرات مرتب کرے گا. یاد رہے کہ گزشتہ شب قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کی تھی کہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے تحریک عدم اعتماد مسترد کیے جانے والے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا تھا. پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اپوزیشن کی جماعت مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کر دی ہے. یہ درخواست وزارت اعلیٰ کے لیے اپوزیشن کے امیدوار حمزہ شہباز کی جانب سے دائر کی گئی ہے. مزید تفصیل ثنا آصف ڈار سے. حمزہ شہباز کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ 1 اپریل سے چیف منسٹر پنجاب کا عہدہ خالی ہے اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے فوری وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ پنجاب اسمبلی کے احاطے کو سیل کرنے کا اقدام بھی غیر قانونی قرار دیا جائے. خیال رہے کہ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان نے اپوزیشن جماعتوں کو پنجاب اسمبلی کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی. جمعے کی صبح اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ ایڈوکیٹس نے لاہور ہائی کورٹ پہنچ کر یہ درخواست دائر کی. محققین نے انڈیا میں ایسے دیو ہیکل پراسرار مرتبانوں کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے جو قدیم دور میں شاید انسانی تدفین میں استعمال کیے گئے ہوں. مزید تفصیل منزہ انوار سے. انڈیا کی شمال مشرقی ریاست آسام میں 4 مقامات سے ایسے 65 مرتبان ملے ہیں جن کی شکل اور سائز مختلف ہیں. اس سے قبل ایسی پراسرار شکل کی شے لاؤس اور انڈونیشیا سے بھی مل چکی ہیں. اس دریافت میں انڈیا اور آسٹریلیا کی 3 یونیورسٹیوں کے محققین شامل تھے. اس تحقیق کی سربراہی نارتھ ایسٹرن ہل یونیورسٹی کے تلوک ٹھوکریا اور گوہاٹی یونیورسٹی کے اتم بٹاری نے کی. تلوک ٹھوکریا نے بتایا کہ آسام میں اب تک ایسے 10 مقامات دریافت ہو چکے ہیں جہاں ایسے تقریباً 700 سے زیادہ مرتبان موجود ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ مرتبان 400 قبل مسیح سے بھی پہلے کے ہیں.
یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متنازع پیکا آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ پیکا آرڈیننس غیر قانونی ہے اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس آرڈیننس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کاشان اکمل سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PBA اور دیگر صحافتی تنظیموں نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو چیلنج کر رکھا تھا۔ پیکا کی سیکشن 20 کے تحت FIA کے بے جا اختیارات کو بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ آج سماعت کے موقع پر وکیل درخواست گزار عادل عزیز قاضی اور ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ کے علاوہ ڈائریکٹر FIA بابر بخت قریشی بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اس موقع پر FIA سائبر کرائم ونگ کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کوئی تو جواب دے، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ بلوچستان سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکورٹی فورسز کے ایک آپریشن میں 2 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔ یہ آپریشن ضلع آوران میں مشقے کے قریب سنگی میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کے مطابق اس آپریشن میں 2 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے، جن کا تعلق کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ سے تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں سیکورٹی فورسز کے 2 اہلکار بھی مارے گئے، جبکہ ایک آفیسر زخمی ہوا۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے آوران کے علاقے میں عسکریت پسندوں کے خلاف اس کارروائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیکورٹی کے ادارے عسکریت پسندوں سے مؤثر انداز سے نمٹ رہے ہیں۔ یوکرین کے مشرقی شہر کریماٹوس کے ایک ریلوے اسٹیشن پر روس کی جانب سے شدید بمباری کی گئی ہے۔ شہر میں جنگی حالات سے بچنے کے لیے نقل مکانی کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں مقامی لوگ اس ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس حملے میں 30 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ عالمی دنیا کی خبروں کے بعد اب سپورٹس راؤنڈ اپ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان ایبیخا پورٹ ایلزبتھ میں دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج پہلا دن ہے۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈربن میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ جنوبی افریقہ نے 220 رن سے جیتا تھا۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ڈین ایلگر نے بنگلہ دیشی ٹیم کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کی سختی کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق کھیلے، جبکہ وہ اس کی عادی نہیں ہے۔ ایلگر نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ ان کے کھلاڑیوں کا رویہ پہلے ٹیسٹ میچ میں جارحانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک سلیجنگ کی بات ہے، بنگلہ دیشی کھلاڑی بھی شور مچانے میں کم نہ تھے، لیکن جنوبی افریقی ٹیم نے اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز نے اس سال ومبلڈن میں واپسی کا اندیا دیا ہے۔ وہ گزشتہ سال ومبلڈن میں کھیلی تھی، لیکن فٹنس مسائل کی وجہ سے پہلے راؤنڈ کا مقابلہ انہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے بعد سے 40 سالہ سرینا ولیمز کوئی بھی گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ نہیں کھیلی ہیں۔ دوسری جانب سابق عالمی نمبر 1 سیمونا ہیلپ نے سرینا ولیمز کے کوچ پیٹرک موراٹوگلو کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ سیمونا ہیلپ نے 3 سال پہلے ومبلڈن کے فائنل میں سرینا ولیمز کو شکست دی تھی۔ یورپا لیگ کے کوارٹر فائنل میں بارسلونا اور فرینکفرٹ کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ ویسٹ ہیم اور لیون کا میچ بھی 1-1 گول کی برابری پر ختم ہوا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں کل مانچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ ایورٹن سے ہوگا۔ چیلسی کی ٹیم ساؤتھ ہیمپٹن کا سامنا کرے گی۔ انگلش کاؤنٹی کرکٹ سیزن کے پہلے دن انگلینڈ کے سابق اوپنر ایلسٹر کک نے ایسیکس کی طرف سے کینٹ کے خلاف سینچری اسکور کی۔ یہ کک کی فرسٹ کلاس کیریئر کی 70ویں سینچری ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کا اجلاس دبئی میں شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس میں مستقبل قریب کے بین الاقوامی ایونٹس اور 2 طرفہ سیریز کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی نمائندگی چیئرمین رمیز راجہ اور چیف ایگزیکٹو فیصل حسنین کر رہے ہیں۔ اور اب پاکستان میں موسم کی صورتحال جانتے ہیں صبا ناز سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ شام یا رات کے اوقات میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم کی یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد 47، جبکہ سبی، جیکب آباد اور خیرپور میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے BBC Urdu.com پر۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔